درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم المقام حضرت پیر طریقت پیر سید فیض علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، صدر مجلس استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت مولانا محمد ضیاء اللہ صاحب اور ان کے برادر صاحبزادہ محمد ریاض محمود صاحب، صاحبزادہ خالد محمود صاحب، صاحبزادہ محمد فتح اللہ صاحب اور استاد العلماء حضرت مفتی اسلام مولانا محمد عنایت اللہ خان صاحب، حضرت علامہ مولانا حق نواز صاحب، حضرت قاری بشیر احمد صاحب اور نقیب محفل ہر دل عزیز شخصیت قاضی محمد سعید صاحب۔ خوبصورت جامع اجتماع انعقاد پذیر ہے جو ہر سال اس ماہ مبارک میں ربیع الثانی میں یا ربیع الاول میں انعقاد پذیر ہوتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، پھر درمیان میں کچھ میں ملک سے باہر چلا گیا، پچھلے سال کی جو نشست تھی اس میں حاضر نہیں ہو سکا۔ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ارد گرد کہکشاں کا سما ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہیں، صوفیاء موجود ہیں، اللہ کے مقربین موجود ہیں، جدھر دیکھتا ہوں چمکتے چہرے موجود ہیں۔ اور خوشی کی باعث میری خوشیوں کی معراج ہے کہ نوجوان نسل بھی موجود ہے۔ دوستو
اللہ رب العزت نے اپنے لیے فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور اپنے محبوب کے لیے کہا یہ رحمت للعالمین ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جہاں جہاں اللہ رب العزت رب ہے وہاں وہاں مصطفیٰ رحمت ہے۔ بے شک، جو رحمت ہوتا ہے وہ رحم کر سکتا ہے، بے شک، اور رحم کرنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ، تبھی رحم کر سکتا ہے، وہ قریب ہوگا تو۔ اور جو رحم کرے، رحم کرنے والے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ رحم تبھی کر سکتا ہے جو خود قابل رحم نہ ہو۔ جو خود قابل رحم ہوگا تو وہ رحم نہیں کر سکتا۔ رحم تبھی ہو سکتا ہے جب وہ خود قابل رحم نہ ہوگا۔ جو مردہ ہو جائے وہ خود قابل رحم ہوتا ہے، جو خود قابل رحم ہو وہ رحمت نہیں ہو سکتا۔ اور رحم جو کرے اس کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس۔ ماں ہوتی ہے تو رحم کرتی ہے نا۔ ماں اگر کہیں چلی جائے تو ماں پھر بچے پہ رحم کیسے کر سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کہتا ہے ایک جہان کے لیے نہیں، دو جہانوں کے لیے نہیں، تین جہانوں کے لیے نہیں، جہاں جہاں میں رب العالمین ہوں وہاں تو رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ اگر دور ہیں تو پھر رحم کیسے کریں گے؟ مصطفیٰ اگر قید میں ہیں تو رحم کیسے کریں گے؟ کیونکہ رحم کرنے کے لیے جس پر رحم کیا جائے گا اس کے قریب آنا ضروری ہے۔ اور جسے ایک جہان کی قید ہو تو وہ دوسرے جہان میں جا کر رحم تو نہیں کر سکتا، تو پھر وہ رحمت للعالمین نہیں ہوتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو ایک جہان میں رہتے ہوئے دوسرے جہان میں جا سکتا ہو یا دوسرے جہان میں دیکھ سکتا ہو وہی رحمت للعالمین ہوتا ہے۔ اور اگر وہ ایک جہان میں رہے اور دوسرے جہان کی اس کو خبر نہیں ہے پھر وہ رحمت پہنچانے کیسے جائے گا؟ خبر پہنچے گی کہ وہاں رحمت کی ضرورت ہے تو تبھی جائے گا نا۔ تو وہ خبر رکھے گا، اس تک خبر پہنچے گی، وہ اس کو جانتا ہوگا تو پھر جائے گا نا یار۔ جس تک بات ہی نہ پہنچے وہ جائے گا کیسے؟ معلوم یہ ہوا خبر بھی رکھتے ہیں جاتے بھی ہیں۔ کیا بھی؟ تبھی تو رحمت للعالمین۔ جہان میں اگر ایک ہی جہان میں رہے تو پھر اگر دوسرے جہان میں ان کی رحمت کی ضرورت پڑ جائے اور ہم کہیں وہ قید میں ہیں دوسرے جہان میں نہیں جا سکتے اسی جہان میں مقید ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ان کی رحمت کیسے پہنچے گی؟ معلوم یہ ہوا اللہ نے انہیں رحمت جو ہے بنا کے بھیجا ہے
محبوب تمام جہانوں کے لیے تو رحمت ہے. اب جس جہان میں وہ جانا چاہیں, جس جہان کی خبر رکھنا چاہیں اور جہاں جا کے رحم کرنا چاہیں, ان کے لیے اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی. جب چاہے جا بھی سکتے ہیں اور جب چاہے آ بھی سکتے ہیں. ابھی تو وہ رحم کریں گے سبحان اور اللہ. کہیں کہ وہ تو ہیں ہی نہیں, وہ تو ہیں بھی نہیں, تو جو ہے ہی نہیں تو وہ رحم کیسے کرے گا؟ وہ رحم, اچھا چلو جا, یہ تو اپنے بات سمجھ. وہ رحمت للعالمین کو جسے اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بھی کہا ہے اور اسے ساتھ اپنا نبی بھی فرمایا ہے. یا ایوہ النبی, جو ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی بن, اے نبی, اپنا نبی کہا اے نبی. اچھا, نبوت ہے ایک چیز ہوتی ہے نا, کوئی چیز, یعنی بلب ہے اور اس کی ایک روشنی ہے. بلب ہے اور اس کی ایک روشنی ہے. اس کی جو روشنی ہے وہ ہمیں منور کر رہی ہے, یہ اس کی خصوصیت. مگر یہ خصوصیت تبھی ہوگی جب بلب ہوگا تو. اگر بلب نہیں ہوگا تو پھر روشنی کے لیے بلب کا ہونا, اگر بلب نہ ہو روشنی نہیں ہوگی. سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے, سورج اگر نہ نکلے تو زمین روشن. روشنی کے لیے سورج کا نکلنا ضروری ہے. اسی طرح یا یوں سمجھاؤں گا, کیونکہ اہل علم بیٹھی ہیں, ان کے لیے یہ کہہ دیتا ہوں, ایک موصوف ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. سورج موصوف ہے اور روشنی اس کی صفت ہے. صفت ہے, موصوف آتا ہے تو صفت, موصوف موجود ہی نہ ہو تو صفت نہیں ہوگی. بلب ہے, موصوف ہے, اس کی روشنی اس کی صفت ہے. اب یہ اگر بلب نہ ہو تو روشنی ہوگی, صفت نہیں ہوگی. یارو, نبوت صفت ہے, نبوت صفت ہے اور میرے آقا موصوف ہیں. اور آپ سب کا عقیدہ ہے اور ساروں کا عقیدہ ہے کہ نبوت آپ پر ختم ہے. لا نبی بعدی سرکار نے فرما دیا ہے, بات ختم ہو گئی ہے. قیامت تک آپ کی نبوت چلنی ہے اور آپ کہیں صرف تو چل رہی ہے اور موصوف نہ ہو تو پھر صرف کیسے چلے گی یار؟ آپ صرف کو تو قیامت تک مانتے ہو اور کہو جلسے کرو ختم نبوت کے. سبحان اللہ. صرف کو مانے جاؤ اور صرف تو بغیر موصوف کے ہوتی ہی بغیر موصوف کی ہوتی نہیں ہے. اور آپ صرف کو مانی جا رہی ہو اور موصوف کو نہیں مانتے کہ موصوف موجود نہیں ہے. یار کیسے ہو سکتا ہے کہ موصوف جو ہو وہ موجود ہی نہ ہو اور آپ کہیں صرف موجود ہے؟ صرف کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں، جہاں وہ رب العالمین ہے یہ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں جس جہان میں اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی اللہ بے شک سبحان اللہ وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اب رحمت جو ہے مصطفیٰ پاک نے پہنچانی ہے، کیونکہ رحمت وہ پہنچا سکتا ہے جو جا سکے رحمت پہنچانے۔ قریب جا کر ہم پہنچائے، بے شک اور رحمت پہنچانے والے کا موجود ہونا ضروری ہے، سبحان اللہ موجود ہونا ضروری ہے یار، تبھی تو وہ رحم کر سکے گا نا۔ اور جو رحم کرے رحمت پہنچائے اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ جو خود مردہ ہو جائے وہ خود قابل رحم ہوتا ہے، خود جس کی روح نکل جاتی ہے وہ خود قابل۔ معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے مصطفیٰ پاک کو، اللہ رب العزت نے یہ شان بخشی ہے وہ جہاں چاہیں جا بھی سکتے ہیں، اپنی رحمت پہنچا بھی سکتے ہیں، اس لیے تو موصوف بھی موجود ہے اور صفت بھی چل رہی ہے۔ موصوف ہو موجود ہے تو صفت کر رہی ہے۔ وہ موصوف کون ہے؟ دیگر نبیوں کے لیے اللہ نے نام لیے ہیں، یار کی صفات بیان کی ہے، یار کی صفات بیان کی ہے۔ دیگر نبیوں کے لیے نام لیے، اسماء بیان کیے، اور اپنے محبوب کی باری آئی تو اللہ صفتیں گنواتا گیا۔ اچھا یار، اللہ نے نام لیے ہیں 4، فرمایا 4 جگہ پہ قرآن میں محمد، اور ایک جگہ پہ حضور کا ذاتی نام احمد آیا، من بعد اسمہ احمد، اور باقی ساری صفاتی نام بیان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بیان کبھی فرمایا نذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا ومبشر، اللہ تعالیٰ نے یہ صفاتی نام ہی بیان کی ہے۔ بات ذاتی نام کی تو 4 جگہ پہ بیان، ان اسماء پر غور کریں جو حضور کے ذاتی نام ہیں، 2 احمد اور محمد، سبحان اللہ اس پر غور کریں نا۔ تو ایک معنی ایک کا بنتا ہے جس نے سب سے بڑھ کر تعریف کی، اور ایک کا معنی بنتا ہے جس کی سب سے بڑھ کے تعریف کی گئی۔ یہ بات تو میرے بھائیوں سمجھ آتی ہے کہ حضور کی سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی، سبحان اللہ بے شک ہو رہی ہے، اللہ نے کی ہے، عالم ارواح میں بے شک ملائکہ کی اجتماع منعقد کی ہے، خاصوں کو بلا کے کہا ہے وہ آئے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ نے تعریف کر دی، پھر انبیاء آ گئے، انبیاء نے اپنی امتوں کے سامنے تعریف کی، تعریف ہوتی رہی، سارے نبیوں نے کی تعریف، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے کرتے یار بات یہاں تک آ گئی۔ پھر صحابہ نے تعریف کی حضور کی، پھر تابعی آ گئے، انہوں نے تعریف کی، پھر تبع تابعین آ گئے، انہوں نے تعریف کی، ائمہ آئے، انہوں نے تعریف کی، اولیاء آئے، انہوں نے تعریف کی، آج تک تعریف ہی ہو رہی ہے، بے شک سبحان اللہ سبحان اور اللہ قیامت تک تعریف ہوتی رہے گی، انشاءاللہ جنیاں لگتی رہیں گی، کلیاں سجتی رہیں گی۔ انشاءاللہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ سب سے بڑھ کے تعریف حضور کی، کی گئی ہے، اس میں شک ہی نہیں رہا۔ بے شک ایسا ہے کہ نہیں ہے میرے؟ بے شک ہے سبحان اللہ
سمجھ آ رہی ہے میری تکلیف؟ سبحان اللہ. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس فلسفے میں شروع ہو گیا، کیا کہنے لگ گیا، میں ذرا تقریر اسی طرح ہی کرتا. ٹھیک ہے یار، یہ بات سمجھ آ گئی. اب دوسرے اسم پہ غور کرتے ہیں. اور دوسرا اسم کیا ہے اس پہ غور کرتے ہیں کہ جس نے سب سے بڑھ کر تعریف کی. اب حضور کی حیات پہ غور کرتے ہیں. میرے آقا کی 63 سالہ ظاہری حیات، 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہے، 23 سال باقی بچتے ہیں. رب کی یاد کی مصطفیٰ، اور 63 سال کی عمر پاک میں آپ نے پردہ فرما دیا. اور دیگر نبیوں کی زندگی پر غور کیجیے. آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی ہے. نوح علیہ السلام کی زندگی 1400 سال کی ہے. 950 سال تبلیغ کی ہے، 1400 سال عمر پائی ہے. بڑی بڑی عمریں پائی ہیں. اور حضور کی ظاہری حیات کی 63 سال ہے. اگر عمروں کی طرف خیال کریں تو دیگر نبی آدم علیہ السلام 1000 سال عمر پاتے ہیں تو سب سے بڑھ کے تعریف کرنے والے وہی ہوئے. 1400 سال نوح علیہ السلام نے زندگی پائی ہے تو سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے نوح علیہ السلام کو ہونا چاہیے. دیگر نبیوں نے لمبی زندگیاں پائی ہیں، انہوں نے رب کی تعریف کی ہے تو انہیں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا ہونا چاہیے. میرے تمہارے آقا سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے کیسے؟ آپ کی تو 63 سالہ ظاہری حیات ہے. آؤ یار ایک حدیث ان علماء سے سنتے ہیں. میرے آقا نے پوچھا جبرائیل عمر بتا دے. جبرائیل کہتے ہیں مجھے اور تو پتہ نہیں ہے. ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا، 70,000 سال چمکتا، 70,000 سال کے بعد ڈوب جاتا، اور اس ستارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. دیکھیں نا، سورج ستارہ نکلا، 70,000 سال چمکا، پھر ڈوبا، پھر چمکا، پھر ڈوبا، 72,000 مرتبہ یہ پروسیس ہوا. اس کو اگر ہم آج کمپیوٹر ہے، موبائل ہے آپ کے پاس، کیلکولیٹر آ گیا، بڑا جدید نظام آ گیا تو ملٹیپلائی کریں، ضرب 5 ارب 4 کروڑ سال جبریل کی اس وقت عمر بنتی تھی. 5 ارب 4 کروڑ سال. اب 1450 سال اوپر کا جمع کر لینا ہے آپ نے. یہ بھی تو جبرائیل کی عمر کتنی ہو گئی میرے بھائی؟ جبرائیل تو اس وقت سے رب کی تعریف کر رہا ہے، تو اب سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والا تو جبرائیل کو ہونا چاہیے. جبرائیل کو ہونا چاہیے نا. پھر میرے آقا کیسے ہیں سب سے بڑھ کر تعریف کرنے والے؟ یار اسی حدیث کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں. سرکار دو عالم علیہ السلام سے جب جبرائیل نے کہا میں نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو 70,000 سال چمکتا، 70,000 سال کے بعد ڈوب جاتا، پھر چمکتا، پھر ڈوب جاتا، اور میں نے 72,000 مرتبہ اس کو دیکھا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے یہ نہ کہا مجھے تو اس ستارے کی خبر نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جبرائیل انا ذالک الکوکب، وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا، تیرے سامنے جو محمد بیٹھا ہے یہی وہ. اس وقت سے لے کر میرے آقا پھر آپ نے ظاہری حیات تک خدا کی تعریف کی ہے. پھر ظاہری حیات میں آئے ہیں، کبھی غار حرا میں، کبھی غار ثور میں، کبھی مکہ کی سرزمین پر، کبھی صبر میں، کبھی حجر میں، کبھی مدینہ
کی تعریف کی ہے، اور پھر گنبد خضرا میں آرام فرما ہو کے آج 1450 سال سے رب کی تعریف کر رہا ہے۔ 1450 سال سے آج تک تعریف کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مصطفیٰ وہ ہیں جن کی سب سے بڑھ کر تعریف کی گئی ہے، اور مصطفیٰ وہ ہیں جنہوں نے سب سے بڑھ کے خدا کی تعریف کی ہے۔ دوستو کیا لے جاؤں میں، کہاں تقریر کو لے جاؤں، بس اتنا ہی کہتا ہوں، اللہ رب العزت نے یار کو جو عظمتیں دی ہیں، یار کو جو رفتیں دی ہیں، محبوب کو جو شانیں دی ہیں، ایسی شانیں کسی اور کو اللہ نے نہیں آتی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اور رب کو یاد کرے نا، اور رب کو یاد کرے، اللہ کہتا ہے بدلے میں یاد کرتا ہوں، بدلے میں جتنا تم یاد کرو گے میں یاد کروں گا، اکیلے یاد کرے گے تو اکیلے کروں گا، اور اجتماع بنا کے یاد کرو گے تو اجتماع بنا کے یاد کروں گا۔ جتنا یاد کرتے ہو اتنا ہی یاد ہوتا ہی ہے۔ تم ادھر یاد کرتے ہو زمین پر، میں عرش بری پہ یاد کرتا ہوں، اور تم یاد کرتے ہو میں یاد کرتا ہوں۔ جتنا تم یاد کرتے ہو میں اتنا ہی یاد کرتا ہوں۔ وہاں یہاں تم اپنے دوستوں کا، اپنے یاروں کا اجتماع بنا دیتے ہو، میری یاد کرتے ہو، میں وہاں ملائکہ کو بلا کے آپ کی یاد کرتا ہوں۔ اللہ نے کیا شکر کیا، یاد کرو گے تو یاد، جتنا یاد کرو گے اتنا یاد کروں گا، مگر اپنے محبوب کے لیے یہ بات نہیں کی محبوب تو جتنا یاد کرے گا میں اتنا ہی یاد کروں گا۔ اللہ رب العزت نے گویا یوں فرما دیا، یہ جو ہے نا، یہ جتنا یاد کریں گے میں اتنا یاد کروں گا، اور محبوب تو نے مجھے اتنا یاد کیا ہے، اوروں کو تو یاد کرتا ہوں، تیرے یاد جو ہے ذکر کو بلند ان کے ذکر کے بدلے میں ذکر کرتا ہوں، اور پھر تو ہے کہ تو مجھے ایسا ذکر کرتا ہے میرا کہ میں تمہیں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہوں، تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہوں، اتنا بلند کرتا ہوں تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر، اللہ یار کو رفتیں دیتا ہے، عظمتیں دیتا ہے، شانیں دیتا ہے، اور ایسی عظمتیں ایسی رفتیں دیتا ہے یار جس کا ہم تخیل و تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کی نا دیگر نبیوں کے نام لیے ہیں، یار کی باری آئی تو صفات کی بدواتا گیا، کبھی چہرے کی بات ہے تو کبھی ہاتھوں کی بات ہے، کبھی سینے کی بات ہے تو کبھی آنکھوں کی بات ہے یار۔ اللہ صفات ہی بیان کرتا ہے، فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا دیا ہے، مبشر بنا دیا ہے، نذیر بنا دیا ہے، داعی اللہ بنایا ہے۔ داعی اللہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والا۔ داعی اللہ نے کہا نا محبوب میری بات کر، میری بات، اللہ کیا بات کیا؟ میری وحدانیت بیان کر، میری وحدانیت بیان کر کہ اللہ تیری وحدانیت بیان کر، تیری توحید بیان کر، محبوب وحدانیت بیان کر، توحید بیان کر، میری بات کر۔ یا اللہ کہاں سے شروع کر؟ محبوب مجھ سے شروع کر، مجھ سے شروع کر۔ کیسے شروع کریں؟ ان کو بتا، کیا بتا؟ کہہ دے ان سے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، قل هو اللہ احد۔ محبوب تو ہی کہنا ان سے، تو ہی فرما ان سے
تو ہی بتائے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ خیر محبوب تو کہہ دے رب نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شارک سے زیادہ قریب ہے۔ بندہ سوچتا بعد میں ہے، پہلے اسے خبر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر علیم بذات الصدور ہے۔ ہر کسی سے کہہ سکتا تھا انا واحد، بات ختم ہو جاتی، میں ایک ہوں، صبح پرچہ بھیج دیتا، خود بات کرنا نہ پسند کرتا، ہر کسی کے سرانے پڑے ہوتا، کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، مجھے ایک ہی ماننا ہے تم۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے جب وہ موسیٰ سے کہہ سکتا ہے جوتے اتار کے آ، موسیٰ سے کہہ سکتا ہے جوتے اتار کے آ، میں تیرا رب ہوں۔ درخت سے آواز آئی، میں تیرا موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ سارے مجھ سے بات کرتے تھے تو میں کانوں سے سنتا تھا، کانوں سے۔ جب رب نے بات کی تو وہ کانوں کا محتاج نہیں تھا، وہ کانوں کا محتاج۔ جب اس نے بات کی میں نے کانوں سے نہیں سنی، بلکہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں سے میرے اندر آواز جو تھی وہ داخل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تیرا رب ہوں، وہ قادر ہے کہہ سکتا، پھر بھی کہتا ہے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ محبوب ان کو تو ہی بتا، تو ہی ان سے کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں کہنا چاہتا ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر اللہ اپنے بندوں کو سکھانا چاہتا ہے اے بندے جب رب ہو کے میں اس کے بغیر تم سے بات نہیں کرتا، تم اس کے بغیر مجھے برداشت کرتے ہیں۔ میں رب ہو کے اس کے بغیر تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، اپنا واحد ہونا، اپنا یکتا ہونا بیان نہیں کرتا، تو پھر اس کے بغیر تم اس کے بغیر مجھ تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ پہلے اس کے در تک آؤ، یہاں پہنچے ہوئے، جب اس کا در مل جائے گا تو پھر میں اس تک پہنچنا تمہارا کام ہے اور اس کا کام ہے مجھ تک پہنچا دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سے لادا میاں محمد معصوم صاحب، آستانہ عالیہ بھور شریف۔ اس لیے حضور موصوف ہیں اور نبوت ان کی صفت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک آقا موصوف ہیں اور نبوت ان کی صفت ہے، اور یہ صفت قیامت تک چلنی ہے۔ نبی موجود ہوگا، موصوف موجود ہوگا تو صفت چلے گی۔ اگر آپ کہیں موصوف موجود ہی نہیں ہے تو صفت کیسے چلے گی؟ دوسری وہ ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو رحمت کا موجود ہونا، جو رحم کرے اس کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کا جو ہے آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے، اس کا جو ہے اس پر پابندی کا نہ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اس کا آگاہ ہونا ضروری ہوتا ہے، تبھی وہ رحم کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ آگاہ ہوں گے تو رحم فرمائیں گے نا، رحمت پہنچائیں گے۔ مصطفیٰ آ جا سکیں گے تو تبھی رحمت فرمائیں گے، اور مصطفیٰ موجود ہوں گے تو تبھی رحم فرمائیں گے، اور مصطفیٰ مقید نہ ہوں گے تو تبھی تم پر رحمت فرمائیں گے۔ دوستو، یہ میری تھی آج کی تقریر۔ اللہ رب العزت جو میں نے گفتگو کی ہے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دی، جتنی آپ نے سمجھی ہے اور سنی ہے اسے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اللہ رب العزت نے سرکار کو جو شانیں، جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسی عظمتیں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ وَالضُّحَىٰ مُکھڑا وَاللَّيْلِ زُلَفْ مَا زَاغَ کاجل پایا۔ وَالضُّحَىٰ مُکھڑا وَاللَّيْلِ زُلَفْ مَا زَاغَ کاجل بالا پایا ہے۔ وَالضُّحَىٰ مُکھڑا وَاللَّيْلِ زُلَفْ مَا زَاغَ کاجل پایا ہے۔ سارے رل مل کہندے نے رب واہ واہ یار بڑھایا۔ سبحان اللہ۔
رب واہ واہ یار بنایا ہے بے شک سبحان اللہ والدہا مکھڑا واللیل ظلف سبحان اللہ ما زاغ کاجل پایا سبحان اللہ والدہا مکھڑا واللیل ظلف ما زاغ کاجل سارے رل مل کہندے نے رب واہ واہ یار بنایا ہے سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ کھڑے ہو کے صلاۃ اسلام